تو جی ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب موجود ہیں، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا کہ آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا، اور مجھے بھی یہ پروگرام میں آنا اچھا لگتا ہے، اور آپ سب جتنے دوست اس پروگرام کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ، اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. تو بشپ صاحب ہم دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا، کیونکہ سامعین سننا چاہتے ہیں. سامعین آپ جانتے ہیں نا کہ کہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی، کہ کیسے جو ہے وہ نوح کے جو بیٹے تھے تینوں، بڑا جو بیٹا تھا اس کی بیوی کا خون تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن چھوٹا جو بیٹا تھا اس کی بیوی کا خون تبدیل ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ لمبی بات چیت آپ سن چکے ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. ہاں جی، ہماری بات جو چل رہی تھی وہ نوح کے تعلق سے تھی کہ جب اس کو پتا چلا کہ اس کا پرپوتا ہنوک کی کتاب کو پڑھ چکا ہے، اور وہ بات اس کے باقی خاندان میں سب کے ذہنوں میں اور کانوں میں آ چکی ہے، تو ان کا پھر کیا رد عمل ہوا؟ اس بات سے نوح کافی ناراض ہوا. اچھا. اور نوح نے اس بات کو ناپسند کیا، اور وہی بات جو پہلے اس نے حام پر لعنت کی تھی، کیونکہ جو حام کا بیٹا تھا وہ تھا کنعان، تو لعنت اصل میں حام کو ڈائریکٹ نہیں دی گئی تھی، اس کے بیٹے کو دی گئی تھی. اس کا سبب یہی تھا کہ تم وہی علم جس سے خدا نے منع کیا تھا اسی بات کی تحقیق کر رہے ہو، اور جو ہنوک نے لکھا تھا اس لکھی ہوئی عبارت میں مسیح کا ذکر تھا. اچھا. کیونکہ جو گناہ ہو چکا تھا، جو غلطی ہو چکی تھی، جو کج روی آدم کے سبب سے پیدا ہو چکی تھی، اس کا جو صدے باب تھا، وہ خدا کی جو پلاننگ تھی وہ فرشتوں کو پتا تھی، کیونکہ وہ عام فرشتے نہیں تھے، وہ ابلیس کے فرشتے نہیں تھے، وہ خدا کے فرشتے تھے، سمیازہ کے ساتھی تھے. ان کو پتا تھا، اسی لیے ان کو نگہبان بنایا گیا تھا، اور وہ ایک طرح کا انہوں نے سارا سیکرٹ آؤٹ کر دیا، اور وہ لکھا گیا. جب لکھا گیا تو وہ اب نوح کا سارا خاندان وہ پڑھ بھی رہے ہیں، وہ جان بھی رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ نوح کو بہت ناگوار گزری، اور وہ بڑا دکھی ہوا. یہاں تک کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی نوح دوبارہ سے اس لڑکے کو نہیں ملا. کنعان کو نہیں ملا. کنعان کی اولاد میں سے 5 بڑے سورما پیدا ہوئے، اور انہی میں سے دوبارہ وہ ان کو ملا نہیں. اس نے کہا کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس نے انگوروں کا رس پیا تھا اس کی وجہ یہ تھی. اچھا. اتنا وہ دکھی تھا کہ میں کس طرح سے اس بات کو اپنے دماغ سے نکالوں. وہ خاندان کو چھوڑ کر بالکل الگ چلا گیا تھا، اور وہ اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے اس نے انگوروں کا رس پیا. صحیح. اور اس کا رس پینے کے سبب سے پھر کیا ہوا کہ کہا گیا، بائبل بتاتی ہے کہ وہ ننگا تھا. وہ ننگا فزیکل ننگے کی بات نہیں ہے، وہ اس کے رویے کی بات ہے، کہ جو اس کے اندر کی باتیں تھیں تو وہ نوح کے منہ سے نکل گئیں کہ اے حام تیرے لڑکے نے یہ کیا، کیوں تیرے بچوں نے یہ کیا. وہ ننگا ہو گیا. اور پھر حام نے وہی باتیں سم کو بتائیں، وہی باتیں یافت کو بتائیں، اور انہوں نے پھر آرام سے اس کو جس کا بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اپنے باپ پر پردہ ڈالا، کہ انہوں نے اس بات کو عزت کے ساتھ لپیٹ لیا کہ وہ تیرا باپ ہے. کیونکہ جو حام تھا وہ اپنے باپ کو مار دینا چاہتا تھا، اور جو کہن ہے وہ بھی اپنے دادے کو مار دینا چاہتا تھا. جو کہن کے بچے تھے وہ سم اور یافت کو مار دینا چاہتے تھے. اس وجہ سے بہت ابتری پیدا ہوگی اس علم کی وجہ سے، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ تم علم نجوم سے ہٹ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو گناہ کے زمرے میں بھی لیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو فرشتوں کو تھا، اور وہ خدا کا علم تھا، اور وہی انہوں نے انسانوں کو دے دیا، جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے. ہاں، کیونکہ جو راز ہے جو خداوند نے ہمارے لیے ایک طرح کا سرپرائز رکھا ہوا ہے وہ پہلے سے کھل جاتا ہے، اور ہم پھر اس کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں، اور خدا کے اختیار میں ہے کہ کب وہ اس کو بدل بھی دے.
تو پھر ہم ڈاواڈول بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا تو یہ ایسا بھی ہے. وہ بدلتا نہیں ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان نہیں ہے جو کریکشن کرتا رہتا ہے, جو ٹھیک کرتا رہتا ہے. نہیں, لیکن بتانے والا تو کچھ کر سکتا ہے. تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو, تو ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس وجہ سے ہوتا ہے. تو جب یہ مسیح کے ستارے کو دیکھا گیا تو یہ لکھا گیا تھا پہلے, اور ستارے کو اس سے پہلے اس کو کہا جاتا تھا استارہ. اچھا. اور اس کو ایک بت کی طرح مانا جاتا تھا مسیح سے پہلے. صحیح. اور یہ ایک ستارہ ہوتا تھا, اور اس کا وہ ایک فگر بنا کے, اس کی ایک شکل بنا کے لوگ اس کے سامنے قربانیاں دیتے تھے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علم جو فرشتوں سے ملا وہ اس بات کی اتنے زیادہ پابند ہو گئے کہ یہ جو کہا گیا, فرشتوں نے کہا کہ ایک اس کا ستارہ چمکے گا, تو انہوں نے کہا اس طرح کا ستارہ ہوگا, اور وہ ستارہ ہے 5 کونوں والا, وہ 6 والا نہیں ہے جس کو لوگ مانتے ہیں. اور پھر اس کے سامنے قربانیاں بھی دیتے رہے, اور وہ اس بات کے اتنے پابند ہو گئے کہ اسی ستارے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے, خدا کو چھوڑ کر کہ وہ ہوگا, اس کا ایک ستارہ چمکے گا, اور وہ ستارہ جو ہے وہ نرالا ہوگا, اور اس نرالے ہونے کی وجہ سے وہ نجات دہندہ ہوگا. تو یہی ستارہ ہے, چلو ہم اس کی عبادت کریں. تو اس وجہ سے وہ ستارے کی بات ہوئی. اب جو نجومی تھے ان کے پاس یہ کتابیں جو ہیں جو پتھر پر لکھی گئیں وہ چمڑے پر آ گئیں, چمڑے کے بعد وہ لکڑی پر آ گئیں, لکڑی کے بعد پیپروں پہ آ گئیں, اور اسی طرح سے وہ چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل گئیں. تو وہ نجومی, وہ مجوسی جو کہا جاتا ہے انڈیا سے بھی تھے, کہا جاتا ہے وہ افریقہ سے بھی تھے, کہا جاتا ہے وہ مڈل ایسٹ کے ایریا میں سے بھی تھے, جن تک یہ کتابیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے اس سٹار کو, اس ستارے کو مطالعہ کر چکے تھے. اس وجہ سے ان کو پتا چلا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ستارہ اور ہے, لیکن جس ستارے کے بارے میں لکھا گیا وہ ستارہ چمک چکا ہے. صحیح. اور وہ پھر اس کی طرف آئے. تو بادشاہ ہیرودیس بھی اس علم سے واقف تھا. اس نے بھی ایک دم سے نجومیوں کو بلایا, اور لکھا ہے حاکموں کو بلایا, جو مذہبی رہنما تھے ان کو بلایا, اور ان کو کہا کہ بتاؤ کہ اس بچے کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہونی چاہیے. تو لکھا ہے کہ انہوں نے کتابیں کھولی اور وہاں سے دیکھ کر کہا کہ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہونی چاہیے. بہت شکریہ بشپ صاحب اس ساری معلومات کے لیے, اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں. اب ہم اگلے پروگرام میں اس سے آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرف سے ہم آپ کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کے اس وقت دینے کا. تو خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جی ضرور. تا وقت سب کو خدا برکت دے, جیتے رہیں, سدا خوش رہیں. خدا حافظ.